قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، قیامت تک سجدے میں رہے میرا سر اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں تمام آئزہ ٹی وی کے ویورز کو پاسٹر السلام قبول ہو۔ اور جیسے کہ نظر آپ جانتے ہیں کہ ہم گاڈ بلیس سیالکوٹ کے پروگرام کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت سے شخصیات سے متعارف کرواتے ہیں، اور آج ہمارے درمیان خداوند کے ایک بیٹے، خدا کا شکر ہے خدا نے اپنے بندہ کافی برکات دی رکھی ہیں۔ میری مراد پیارے بھائی الیاس گل سے ہے، جو کہ سابقہ تحصیل کونسل سیالکوٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پراپرٹی وہ ڈیلر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ IGI لائف انشورنس کمپنی کے اندر بھی جاب کر رہے ہیں۔ سو بھائی الیاس، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سر، ویلکم کرتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے ساتھ پیارے بھائی الیاس موجود ہیں۔ تو بھائی الیاس، میں چاہوں گا کہ آج آپ ضرور بتائیے گا اپنی فیملی کے بارے میں، کہ اس وقت آپ کی فیملی کیا کر رہی ہے، اور آپ اس وقت کیا آپ کی مصروفیات ہے اس وقت؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور ایزک ٹی وی سیالکوٹ کا، جی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اس دنیا میں ابھرتے ہوئے رہنما ہیں مذہبی انور فضل صاحب، جی اور جی اس کی تمام ٹیم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی، کہ انہوں نے ایک مسیحی قوم کو دوبارہ اس دنیا میں جگا دیا ہے، ہاللیلویہ۔ اور ان کے جو کلام، ان کے جو گیت ہیں، ان کو سن کر بہت سارے مسیحی لوگ اچھے طریقے سے اپنے خدا کی پرستش کر رہے ہیں اور اپنے کلام میں بڑھ رہے ہیں۔ Praise the تو Lord, ابھی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی سیالکوٹ کی جو خدمت کر رہے ہیں، تو میں جو محسوس کرتا ہوں کہ آئی فیل کہ آپ سیالکوٹ کا فخر ہے، اور جو آپ پریچ کر رہے ہیں، جو آپ خدمت کر رہے ہیں، وہ خدا مزید آپ کو بھی برکت دے۔ آمین جی، اور آمین۔ فیملی کے بارے میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اکبر آباد سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، جی اور میں سابقہ تحصیل ممبر سیالکوٹ ہوں۔ جی جو مشرف دور کے پہلے الیکشن ہوئے تھے وہ ہم نے جیتے تھے، جی، لیکن یہ صرف یسوع کی مہربانی سے، یسوع کی مہربانی سے وہ الیکشن ہم نے جیتا۔ تو ابھی ہم پوری فیملی مسیحیت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں، میری مسز، میری بیٹی اور پورا گھرانہ خداوند کی خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ آمین آمین، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی الیاس کی پوری فیملی جو ہے اس وقت خداوند یسوع کی خدمت کر رہی ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خداوند نے ایسے لوگ رکھے جن کے اندر پیشن ہے، درد ہے۔ اور بھائی الیاس، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آپ تحصیل کونسل بھی رہے ہیں، اس کے بعد آپ پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں، اور ابھی آپ انشورنس کمپنی میں کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کافی شعبوں کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن حقیقی خوشی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ حقیقی خوشی جو ہے نا، وہ صرف میرے یسوع کے قدموں میں ہے۔ ہاللیلویہ، بائبل مقدس پڑھتے جائیں اور حقیقی خوشی حاصل کرتے جائیں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھائی الیاس نے بیان کی حقیقی خوشی جو ہے وہ ناظرین یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آج کا انسان خوشی ڈھونڈتا ہے روپے پیسے میں، آج کا انسان خوشی ڈھونڈ رہا ہے چیزوں کے اندر، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں۔ آپ کے نئے کپڑے ایک دن ختم ہو جائیں گے، آپ کا روپیہ پیسہ، گھر، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقی خوشی جو ہے وہ یسوع مسیح میں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انسان آئے، جیسے ذکر کرنے رابن ولیم، ایک بڑا فلم سٹار ایکٹر ہوا، بلین مین بندہ تھا وہ، لیکن کہا جاتا یہ ہے کہ اس شخص نے سوسائڈ کر لیا۔ مائیکل جیکسن ایک بہت اچھا گلوکار، سنگر، اور اس کے ڈانسر بھی، لاکھوں اربوں روپیہ تھا، لیکن اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی خوشی جو ہے وہ روپے پیسے میں نہیں ہے، حقیقی خوشی جو ہے وہ یسوع مسیح میں ملتی ہے، اور یسوع مسیح کے سبب سے یہ خوشی باہر رہتی ہے۔ تو بھائی الیاس، آپ دیکھتے ہیں کہ ایزک ٹی وی جو ہے اس وقت بڑا کام کر رہا ہے، تو ایزک ٹی وی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایزک ٹی وی نے جو کام کیا ہے، خداوند کے جو ہم گیت کبھی گایا کرتے کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، تو یہ حقیقتاً یہ اس ایزک ٹی وی نے یہ پورا کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں ہمارے اکبر آباد میں بھی، بلکہ سیالکوٹ میں ہر گھر میں صبح ایزک ٹی وی لگا ہوتا ہے، اور ایزک ٹی وی کی جو برکات ہیں وہ ہمیں معاشی طور پر بھی مضبوط کر رہی ہے اور مذہبی طور پر بھی مضبوط کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو بھائی الیاس، بڑے لوگ آپ کو آج دیکھ رہے ہیں ایزک ٹی وی پر، لہٰذا آپ سیاست میں بھی رہے ہیں، تو آج آپ ان لوگوں کو کیا خاص پیغام دیں گے جو سیاست میں بھی ہیں، پراپرٹی ڈیلر بھی جاب کر رہے ہیں، انشورنس کمپنی میں بھی ہیں، ان سب کو آج آپ کیا پیغام دیں گے؟ آج ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جیسے یہ پراپرٹی ڈیلنگ ہے، اس میں روپے پیسہ آتا ہے، تو اور IGI لائف انشورنس میں بھی میں کام کر رہا ہوں، اس میں بھی ہے، لیکن وہ جو روپیہ پیسہ ہے وہ آپ کو اتنی زیادہ خوشی نہیں دے سکتا جتنا کلام خدا دے سکتا ہے آپ کو۔
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جیسے یہ جوانی ہے یہ ڈھل جانی ہے, ٹھیک ہے جی, روپیہ پیسہ ختم ہو جانا ہے, تو آپ کے پاس وہی جانا ہے جو آپ کے اچھے ہی مال ہوں گے, اور اچھے مال جب اچھے ہوں گے آپ کے تو پھر ہی آپ اپنے خداوند کو جو روز آخر میں جب وہ آپ کو لینے آئے گا تو آپ کو خداوند اڑائے گا ہواؤں میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے, تو وہاں پیسہ کام نہیں آئے گا, زمین جائیداد کام نہیں آئے گی, لیکن صرف خدا کے اچھے ہی مال جو آپ کو مسیح یسوع نے بتائے ہیں وہ کام آئیں گے. ہاللیلویہ. بڑی خوبصورت بات پیارے بھائی الیاس نے کہی ہے کہ ہمارا روپیہ پیسہ یہ سب کو یہیں پہ رہ جائے گا. لکھا ہے, ہم گیت گاتے ہیں کہ اچے محل چبارے تیرے ہور نہ نے مل لینے نے. تو یہ روپیہ پیسہ, یہ بزنس, یہ ڈگریاں سب یہیں رہیں گی, لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. تو بھائی الیاس اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے علاقے کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, اکبر آباد کے لوگ بھی, تو آج آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے جو اکبر آباد کے لوگ ہیں یہ تھینکس گاڈ کہ وہ ایجوکیٹ بھی بہت ہیں, تو ان کے لیے مزید پیغام یہ ہے کہ وہ ایزک ٹی وی کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے اس کو خصوصاً جو وننگ سول ہے اگر اس پہ زیادہ توجہ دے تو خدا کی بڑی برکات, کیونکہ وہاں پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے پاسٹر صاحبان مذہبی رہنمان آتے ہیں اور ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں جو کلام مقدس کے عمیق راز ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وننگ سول کم از کم ضرور میرے اکبر آباد کے لوگ دیکھا کریں اور بھرپور خوشی کو انجوائے کریں. پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میرے بھائی الیاس کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ہے, تو آج ہم ان سے بھی ملاقات کریں گے. سو بھائی الیاس, خدا آپ کو برکت دے. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے بزنس کو, آپ کے خاندان کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. جی. سو ناظرین, ابھی ہم ان کی بیٹی سے ملاقات کریں گے, بیٹی سنیہا سے. سو ان سے ملاقات کرتے ہیں. سو ناظرین, آج ہمارے ساتھ بھائی الیاس کی بیٹی ہے سنیہا الیاس, اور اس وقت 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہیں. سو بیٹا سنیہا, ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تو سنیہا, آپ کیا بننا چاہتے ہو, آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں خدا کی خدمت کرنا چاہتی ہوں جی, پرستش کرنا چاہتی ہوں, اور اپنی زندگی کو خدا کے لیے دینا چاہتی ہوں. تو آپ کیا کیا کرتے ہو ابھی خدا کے گھر میں, چرچ میں آپ کی کیا خدمت ہوتی ہے؟ ہم اپنے گھر میں ویکلی عبادت رکھتے ہیں, تو اس میں بس ورشپ کرتی ہوں, میں پرزائڈنگ کرتی ہوں, اور اسی طرح اور جو خدا مجھے قوت دیتا ہے, روح القدس گائیڈ کرتا ہے, اس کے وسیلہ سے لوگوں کو بتاتی ہوں. تو آپ پاپا ماما کے ساتھ کیسے آپ ان کے ہیلپر بنتے ہو گھر میں؟ ماما کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں آپ؟ کام بھی کرتے ہو ان کے ساتھ, ان کی ہیلپ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ جی, ماما کے ساتھ کلینک میں صفائی کرنے میں ہم ہیلپ کرتے ہیں. ویری گڈ. تو سنیہا بیٹا, آپ جب صبح دن شروع ہوتا ہے تو آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہو؟ صبح اٹھ کے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے صبح اٹھ کے ہمیں چاہیے ہم خدا کا شکر کریں. جی. سب سے پہلے ہم اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں, خدا کا شکر کرتے ہیں, اور جو اس نے ہمیں دن دیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں خدا باپ کی, کہ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ اس نے اپنے لوگوں میں سلامت رکھا تاکہ آج کا دن دیا. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس دن میں ہم خدا کے نام کو جلال دیں, اس دن میں خدا کے کام کو کریں, جو اس کا مقصد ہے اس کو پورا کریں. تو سنیہا, آپ کون سے اسکول پڑھتے ہو؟ میں گورنمنٹ کرسچن گرل ہائی اسکول پڑھتی ہوں حاجی پورہ میں. جی. اور 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں میں. ٹھیک ہے. اور تو آپ آج آپ کے اس پروگرام کو آپ کی کلاس کے آپ کے جو اسٹوڈنٹ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے اسکول کو سب کو کیا پیغام دینا چاہو گے آج جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں؟ میں آج یوتھ جنریشن کو میسج دوں گی کہ وہ اپنے آپ کو خداوند میں سرور رکھیں, کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جو خداوند کو بہت پسند ہوتی ہے اور جو ابلیس کو بہت پسند ہوتی ہے. آگے یہ ہماری چوائس ہوتی ہے, ہم اس کو موت کی طرف لے جائیں یا ہمیشہ کی زندگی کی طرف. اور ہم ہمیشہ کی زندگی تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنی پوری دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت کے ساتھ خداوند سے محبت رکھیں گے. ہمیں ضرورت ہے اس میں مسرور رہے. کلام میں لکھا ہے کہ نئی مشق میں ڈالی جائے تبھی بہتر رہتی ہے. اگر پرانی مشق میں ڈالی جائے گی تو اس کے پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے. تو جو مشق ہے نا, وہ نوجوانوں کو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ ہمارا بدن ہے, اور نیا زور جو خداوند نے ہمیں دیا ہے وہ روح القدس ہے, اسے روح القدس سے بھریں. اگر ہم پرانے میں جائیں گے, بے شک جو نئے لوگ ہیں نوجوان میں ان میں قوت زیادہ ہے, اور جو پرانے لوگ ہیں ان میں قوت کم ہوتی ہے. اس لیے خدا کو لوگ بہت پسند ہے نوجوان. اور کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں کیونکہ
नौजवान बहुत मुबारक है और ये जवानी के दिन खुदावन को बहुत पसंद होते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदावन के हुजूर में रूहानी गज़लें गाओ, गीत गाओ, ज़बूर गाओ। तो ना कि हमें मोबाइल की तरफ ज़्यादा रुझान रखना चाहिए, ना कि गानों की तरफ, ना कि ड्रामों की तरफ, ना कि फिल्मों की तरफ, बल्कि जब हम स्टार्ट से खुदावन को अपनी ज़िंदगी दे देते हैं तो खुदावन हम इस्तेमाल करता है। खुदा ये नहीं देखता कि ये बहुत बूढ़ा है और ये बहुत छोटा बच्चा है, ये मेरी खिदमत नहीं कर सकता। खुदा सिर्फ दिलों को देखता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदावन में देते हैं तो खुदा उससे इस्तेमाल करता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी, नौजवान को, कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, खुदा में मसरूर रहें, क्योंकि हमारा बस ये होता है खुदा हमें गाड़ी दे दे, हमें घर दे दे, हमें फर्स्ट पोजीशन दे दे। लेकिन कलाम में लिखा है अगर तुम मेरी बादशाही को ढूंढोगे तो मैं कौमों को तेरी मिरास दे दूंगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदावन को तलब करें, उसकी ख्वाहिश रखें, उसके रूहुल को, उसकी नेमतों की। जब हम खुदावन की बादशाही को ढूंढेंगे तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत पैगाम स्नेहा ने आज तमाम नौजवान नस्ल को दिया है, और मैं समझता हूँ इस कम उम्र में एक ऐसा पावरफुल पैगाम, एक जोरावर पैगाम कि यीशु मसीह को अवलियत दीजिए, यीशु मसीह को ढूंढिए, उसके साथ चलिए, मोबाइल से, दुनिया की दूसरी बातों से नहीं, बल्कि बड़ा खूबसूरत पैगाम के नई में जो है वो नई मशकों में डालते हैं। आज का न्यू जनरेशन, जो आज नई जनरेशन है, ये एक नया जिस्म है, नई ये मशक है, और जब इसमें खुदा के पाक रूह का नया जोर होगा तो यकीन जानिए नौजवान जो है वो दुनिया बदल देगा, हालात बदल देगा। सो आज का पैगाम तमाम नौजवान नस्ल के लिए है। सो नाज़रीन, हम अभी इनकी वालदा से मिलेंगे। अभी हम पहले प्यारे भाई लियाज से मुलाकात की, अब बेटी स्नेहा से, और अब हम उनकी मामा से मिलेंगे जो खुदा की खिदमत करती हैं और खुदावन के नाम को जलाल दी। सो स्नेहा बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो और खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन का शुक्र हो कि अभी हमारे साथ खुदावन की प्यारी बेटी, प्यारी बहन मिसेज ज़ीनत इलियास गिल यहाँ पर मौजूद हैं, और खुदा का शुक्र है कि आपने देखा कि इससे पहले हमारी मुलाकात भाई इलियास गिल से हुई, उनकी बेटी स्नेहा इलियास से, और अभी उनकी अहलिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सो खुदावन का शुक्र करते कि खुदावन की ये बेटी जो है ये एज आ स्टाफ नर्स भी हैं, उसके बाद मेडिकल के साथ इनका शोबा भी, इनका ताल्लुक है उसके साथ, और एज आ मुबशराना तौर से भी ये खिदमत कर रही हैं। तो उस्ताद जी, हम आपको खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, खुदावन आपको बरकत दें। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। तो उस्ताद जी, आप अपने बारे में बताएंगे कि यीशु को आपने कब कबूल किया और किन हालात में आपने यीशु को कबूल किया, और आपकी जो खिदमत इस वक्त वो क्या है? सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ जी कि जिसने ये सब मुमकिन किया जी, कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और हमें खुदा की गवाही के लिए मौका बख्शा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बाद हम अपने भाई अनवर फजल साहब का जो सीनियर पास्टर हैं जी जी, और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उनको खुदा ने रोया दी और उसमें हम भी अभी शरीक हो रहे आमीन, हैं, आमीन, मौका प्रेज़ बख्शा गया, और आपके तवस्सुत से, आमीन, और खुदा आपको भी बड़ी कसरत से सियालकोट में और दूसरे इलाकों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपकी 3-4 मीटिंग जो है अटेंड किए हैं और खुदा ने मुझे बड़ा ब्लेस किया। आमीन, आमीन, और खुदा को आपने, खुदा की अलूहियत को, खुदा के बेटे को और उसके तजस्सुम होने को इतना आपने डिटेल में प्रीच किया है कि रियली सब लोग जो है ना बड़े ब्लेस हुए हैं। आमीन, आमीन, और मैं आपकी पर्सनैलिटी से कि खुदा आपको इतनी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए मैं खुदा का शुक्र करती आमीन, हूँ आमीन। कि हमारे दरमियान खुदा ने इतने खूबसूरत के भी और खुदा से मामूर, उसके कलाम से भरे हुए खादम खुदा ने हमें आमीन। दिए हैं। तो खुदा आपको और कसरत से इस्तेमाल करे। आपको बरकत इस्टर जी। God हाँ, bless you। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी इस्टर जी, आपकी जो खिदमात है वो क्या खिदमात हैं, और आपने कैसे यीशु को कबूल किया? आपकी गवाही, जो आप गवाही शेयर कीजिए अपनी। हाँ, डेफिनेट। मैं प्रोफेशनल वाइज तो स्टाफ नर्स हूँ, मेडिकल से मेरा रिलेशन है, जी और अकबराबाद ही में मैं एक क्लिनिक रन कर रही हूँ जी जिसका नाम है अल-शिफा क्लिनिक जी। एंड मैटरनिटी होम। और खुदा का फजल है कि खुदा ने मुझे इस क्लिनिक में बहुत ब्लेस किया, बहुत बरकत दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उस बरकत की वजह से ही मैं खुदा के साथ चल रही हूँ कि खुदा के कामों में शरीक हो रही हूँ। और दूसरी बात यह है गवाही की। और इसी प्रोफेशन में मैं जब सऊदीया थी तो मेरे साथ एक स्टाफ थी, मेरी कलीग, उसने मुझे कलाम सुनाया और वो कलाम मेरे अंदर गया और उसने मुझे तब्दील किया। आमीन, आमीन। और 2000 में आके मैंने यहाँ बैप्टाइज हुई हूँ।
لیکن بیپٹائز کے بعد خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھی اتنی، اور حقیقی طور پہ جس طرح چلنا چاہیے اس طرح میں چلی نہیں. تو پھر یہی کہہ لیں کہ خدا کو ہم نامی مسیحی کی طرح میں قبول کیا اور اسی طرح میں چلتی رہی. لیکن 2016 میں خدا نے مجھے جھنجھوڑا. میں نیند میں تھی تو خدا مجھے ہمیشہ ہلا کے کہتا ہے کہ اٹھو اور کلام سناؤ. میں خدا کی اس بات کو 2-3 دفعہ میں نے اگنور کر دیا کہ خدایا یہ میرا کام نہیں ہے، میں کیسے کلام سنا سکتی ہوں. اور ہمارے اکبر آباد کی ایک لیڈی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا جنازے پہ جانا تھا، اور خدا پھر مجھے کہہ رہے ہے کہ آپ نے کلام کرنا ہے وہاں پہ. اور بابو جی تھے، کیتھلک سے تعلق تھا، تو میں وہاں بس چپ رہی اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ آج میں پیش کروں گی کلام. خدا نے مجھے کلام بھی دیا، لیکن میں نے کہا یہ میرا عہدہ نہیں ہے، یہ بابو جی صاحب کو اختیار ملا ہے، یہ وہی کلام دیں گے. بس میں یہ سنتی رہی، اپنے دل میں ہی بات کرتی رہی، خدا کی بات کو بھی کرتی رہی اور دیکھتی رہی کہ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن میں نے وہ کلام شیئر نہیں کیا. پھر خدا مجھے آگاہی دے رہا ہے بار بار. پھر میں نے اٹھی ہوں، میں نے کہا خدایا میں تیرے حضور حاضر ہوں، اور جس طرح تو مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے تو مجھے استعمال کر. خدا نے پھر کلام دیا اور ہم ایک جگہ گئے، وہاں بھی ایسے عبادت، انہوں نے شکر گزاری کی عبادت رکھی، اور وہاں پاسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ان کے دوسرے کولیگ بھی بیٹھے ہیں، اور میں بھی بیٹھی ہوں. عبادت شروع کیا تو کہتے ہیں سسٹر آج آپ نے کلام آپ نے شیئر کرنا ہے. Praise the Lord, hallelujah. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بڑی خوشی سے یہ قبول کیا اور خدا کا کلام میں نے پیش کیا، اور انہوں نے مطلب اتنا اپریشیٹ کیا کہ میں نے پھر ان کو بعد میں بتایا کہ میں نے کہا خدا کا کلام میں نے سیکھ کے نہیں کیا، یعنی کہ کسی سے میں نے ٹریننگ نہیں لی، یہ سارا کلام میں نے زبانی. لیا صاحب کہتے ہیں بائبل لے لو. میں نے کہا نہیں لیا صاحب، آج جو میرے اندر کلام ہے آج میں وہی شیئر کروں گی. اور سب لوگوں نے بڑی اس کلام سے برکت پائی. اور اسی دن ایک معجزہ ہو گیا کہ اس دن بارش بہت ہو رہی تھی اور ان کے پاس جگہ تھی باہر ہی بیٹھ کے پریئر کرنے کے لیے. میں نے کہا ہم سب پہلے متفق ہوں گے کہ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا جب تک ہماری عبادت چلے تب تک بارش نہ ہو، اور خدا نے ایسا ممکن کر دیا. تو اسی طرح کی اور بھی بہت سی گواہیاں ہیں، اور یہ میں اس اپنی بہن کو، سسٹر کو اپریشیٹ کرتی ہوں. شی واز لیونگ ان لاہور ناؤ، اور شی از آلسو اسٹاف نرس، اور اس نے میرے اندر یہ کلام ڈال دیا. اور خدا پھر مجھے اپنے کلام کے لیے اور زیادہ استعمال کرتا گیا. اور اب 2 سال سے ایز اے مبشرہ میں کام کر رہی ہوں. بھائی بوٹا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے مخصوص کیا اس کے لیے، اور ہم اپنے گھر میں ریگولر ہم تھرسڈے کی عبادت کرواتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہاں سے اپنی شفا کو لے کے جاتے ہیں، کلام کی برکت کو لے کے جاتے ہیں. اور جب انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تو مجھے کہتے ہیں آپ دعا کرو، اور ایسی میں دعا کر رہی تھی تو ایک بیٹا ینگ سا سامنے آیا، میں نے اسے دعا کی اور وہ سلین ہو گیا. اور پھر مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ خدا مجھے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور میں کیوں خدا سے اتنا کلوز نہیں ہو رہی. اور تب سے میں نے پھر خدا کے کلام کو ایسے لینا شروع کیا جیسے میری ڈائٹ ہے، یعنی کہ دن رات مجھے اسی کا خیال رہتا ہے اور میں اس کو سیکھتی جا رہی ہوں. اور ابھی میں اور لیاز صاحب ہم دونوں جو ہیں فری گریس بائبل کالج میں پاسٹرشپ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ 2nd ایئر اینڈ ہو رہا ہے. اور خدا کے فضل سے خدا اپنا کلام جو ہے نا وقت پر اور جو مناسب ہوتا ہے ان کی ضرورت کے مطابق خدا کلام مجھے مہیا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی ہم یہ لاسٹ منتھ دسمبر میں ہی نوے پنڈ میں ہم سنڈے کی میٹنگ کروا رہے ہیں، اور وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں، اور وہ بڑا مطلب ان کو لگا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو اس کی ایز مرضی کے مطابق جو ہے پیش کر رہی ہیں. تو باقی جو خدا کی مرضی ہے آگے وہ کس طرح میں استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میں نے اور میری فیملی نے، میری بیٹی نے، جیسے وہ پہلے دے کے گئی ہیں گواہی کہ اس کا جب 7 سال کے بعد مجھے خدا نے بلیس کیا اسی بیٹی کے ساتھ، اور میں نے خدا کے ساتھ عہد کیا
کہ خدا تو جو مجھے پہلا پھل دے گا وہ تیری خدمت کے لیے ہوگا. Praise اور the پریز Lord. دی لارڈ, Hallelujah. خدا نے ایسا ممکن کر دیا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس نے ابھی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا تھا اور خدا نے اس کو روح القدس کا بپتسمہ دے Hallelujah. دیا. Praise the Lord. Praise the اور Lord. ابھی وہ بھی جب میرے ساتھ ہوتی ہے, ہم کسی بیمار پر دعا کرتے ہیں تو خدا وہاں ضرور اپنی شفا کو نازل Hallelujah. کرتا ہے. بڑی خوبصورت بات اور بڑی خوبصورت گواہی خداوند کی بندی سے ہم نے سنی ہے, اور کس طرح سے خدا کی بندی یسوع مسیح کے جلال کو ظاہر کر رہی ہے. تو سر جی, آج بہت سے ناظرین آپ کو اس وقت سن رہے ہیں, تو آج آپ ان کو کیا خاص پیغام دیں گے انجیل مقدس میں سے؟ جی, کلام مقدس میں سے میں چاہتی ہوں جی کہ اس ورس کو پڑھ لیا جائے. جی جی بالکل. متی رسول کی انجیل جی اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت کو میں یہاں آپ کے سامنے پڑھوں گی. لکھا ہے, اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آمین. ہمارے مسیحا کو, منجی خدا کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2017 سال ہو گئے. جی اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اس حوالے پر غور کریں تو اب ہم اس دنیا کے آخری دور میں ہیں. جی بالکل. اور یہ روح القدس کا دور ہے, کیونکہ اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں اور اس کے دوسرے باب میں اس کی کچھ ورسز پر غور کریں, سو بائبل کہتی ہے کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر روح ڈالوں گا. تو آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں خدا میں بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے آیت سنی ہے اس میں بھی یہی کہ خدا نے آخری وقت کو بیان کیا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے. اس میں اگر ہم متی 20 باب میں دیکھیں تو وہاں ایک طاقتستان اور مزدور کی تمثیل خدا یسوع مسیح نے بیان کی ہے, اور اس کو شارٹ بیان کروں گی کہ اس میں مالک اور مزدور کی بات ہے. کیونکہ مالک گھر سے نکلتا ہے پہلے پہر میں اور مزدور کو لگاتا ہے, پھر وہ دوسرے پہر میں نکلتا ہے, پھر وہ تیسرے پہر میں نکلتا ہے, اور پھر ایک آخری گھنٹے میں جب وہ نکلتا ہے. لیکن پہلے پہر والے کے جو مزدور ہے ان سے بھی وہ 1 دینار ٹھہراتا ہے, اور جب مزدوری دینے کا وقت آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو جس نے 1 گھنٹہ کام کیا ہوتا ہے اس کو بھی وہ اپنے کرندے کے ذریعے 1 ہی دینار دیتا ہے. تو جو پہلے والا ہوتا ہے وہ یسوع مسیح سے اعتراض کہلے کرتے ہیں کہ جو ہم نے اتنا بوجھ اٹھایا, اتنی محنت کی, تو ہمیں اس کے مطابق نہیں ملا ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ وہ آخری گھنٹے تک, آخری وقت تک وہ ہمیں ڈھونڈنے اور ہمیں نجات دینے اور اپنی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے منتظر ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. پھر وہ اسی متی کی انجیل میں کہتے ہیں کہ میں کھوئے وہ کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں. تو آج ہمیں ضرورت ہے کیا ہے کہ خداوند کی اس منادی کو, جس سے انہوں نے اسی ورڈ سے اپنی منادی کو شروع کیا کہ پس کیا کرو, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور ہم دوسرا تموتیس اور اس کے 3 باب میں آخر زمانہ کے بارے میں ساری ڈیٹیل سے لکھا ہے. اگر ہم ایک ورس اور ایک ورڈ پر, خدا کے ورڈ پر غور کریں تو ہم آخر زمانہ میں ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع اگر پہلے ٹائم میں, دوسرے ٹائم میں ہمارا منتظر ہے, ہمیں بلا رہا ہے, تو پھر خدا ہمیں یہ موقع بخش رہا ہے کہ ہم اپنی جان کو کھوئے نہیں بلکہ اپنی جان کو بچا لیں اور خدا کی بادشاہی میں شریک ہوں. آمین. تو اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ آئزر ٹی وی کی خدمات کے بارے میں, کیونکہ آپ آئزر ٹی وی کو دیکھتے ہیں, تو آئزر ٹی وی خدمات کے بارے میں اور خدا کے عظیم خادم عالی جناب پاسٹر ارون فضل صاحب کی رویا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ حقیقی اگر میرے دل کی بات پوچھیں نا تو میں سینئر پاسٹر انور صاحب کو اپنا بھائی کہتی ہوں. اور جب بھی ان کا وننگ سول کا پروگرام آتا ہے تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ یہ میرے بھائی صاحب آ گئے ہیں اور میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور میرا دن بہت اچھا گزرے گا. اور ان کے میسیجز سے
میں مجھے بہت ہی برکت ملتی ہے. Praise the Lord. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر ان کے وننگ سول بھی دیکھوں, اور صبح جو 6 بجے ان کا کلام لگتا ہے وہ بھی میں ریگولر سنتی ہوں, کبھی بائی چانس مس نہ ہو جائے. تو باقی جو ان کی رویا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, روحوں کو جیتنا ہے, سولز کو ون کرنا ہے. Hallelujah. اور میرا بھی یہی, میری زندگی کا بھی اب یہی مقصد ہے جب سے خدا کو قبول کیا ہے کہ ہم روحوں کو ون کرنے والے ہوں, اور جتنی روحیں ہم بچا سکتے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی خدمت ہی یہی ہے. اگر خدا نے ہمیں اس کے لیے مخصوص کیا ہے تو پھر ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ روحوں کو بچایا جائے. اور جو یسوع مسیح نے تعلیم دی ہے کہ اپنے اندر ایک ترس والا, ہمدردی والا دل رکھو کہ جس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرو, اس کو الفاظ سے نہیں بلکہ اس کو کچھ دے کے جو اس کی نیڈ ہے اس کو پورا کرو. تو آپ اس طریقے سے یعنی کلام سے اور اپنی خدمت سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو پرووائڈ کر کے ہم روحوں کو ون کر سکتے ہیں. جیسے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں, اور جو بدنی شفا ہے, جو روحانی شفا ہے, اس کو بھی وہ پورا کرتے ہیں. Praise the Lord. Hallelujah. سو بڑی خوبصورت بات, بڑا خوبصورت پیغام خداوند کی بندے نے آج پیش کیا ہے کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آخری دور ہے اور اخیر دور میں خداوند اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے. سو ناظرین, میں چاہوں گا کہ آج آپ نے دیکھا بھائی الیاس کے ساتھ ملاقات ہوئی, ان کی بیٹی سنیہا سے ملاقات ہوئی, پھر پیاری بہن زینت الیاس سے ملاقات ہوئی, اور میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آج آپ سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا ہے اور اتنے آپ لوگوں نے خداوند سے برکت پائی ہے. سو آخر میں ایک ضروری بات, ایک اہم بات میرے پروگرام کے مطابق جو میں کرتا ہوں, خود کو بیکار مت سمجھو, خود کو بیکار مت سمجھو, ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمکتے. لہٰذا ناظرین, آپ ستارے ہیں, روشنی آپ کا کام ہے, لہٰذا ہمیشہ بیدار رہیے, یسوع مسیح کے ساتھ چلتے رہیے. سسٹر جی, تھینک یو ویری مچ, خدا آپ کو برکت دے. اور میری دعا ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو شفائیں بانٹ رہے ہیں وہیں پر آپ لوگوں کو نجات بھی بانٹ رہے ہیں. سو خدا آپ کو استعمال کرے, آپ کی فیملی کو, آپ کے خاندان کو خدا برکت دے, اور ہمیشہ آپ خوش رہیں, خدا آپ کو برکت دے. بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو تھینک آل. یو. سو ناظرین, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. سو تب تک اجازت دیجیے گا. گاڈ بلیس سیالکوٹ, گاڈ بلیس آئزک ٹی وی, اینڈ گاڈ بلیس پاکستان.